السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لبنان کے ایک پناہ گزین کیمپ پر خواب اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 14 فلسطینی شہید، متعدد دیگر زخمی۔ سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری، جنگ بندی کو مضبوط کرنے کی جانب اہم پیش رفت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کیا خیر مقدم۔ امریکی امن منصوبوں کے حوالے سے خدشات باقی، فلسطین کے زمینی حقائق بچوں کے لیے اب بھی انتہائی دردناک، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف کا رد عمل۔ امریکہ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا، ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں محمد بن سلمان سے ملاقات۔ ٹرمپ انتظامیہ خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا بنا رہی ہے نیا منصوبہ، امریکی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ قابض اسرائیل کے فوجیوں نے جنوبی لبنان کے شہر سیدا میں واقع ایک کیمپ پر فضائی حملہ کر دیا۔ اس بدترین حملے میں 14 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ جنوبی لبنان کے بلیدہ میں ایک ڈرون حملے میں ایک شخص کی شہادت کے فوری بعد پیش آیا۔ لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق قابض اسرائیل کا ڈرون ایک گاڑی کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ذرائع نے بتایا کہ قابض اسرائیل ایک فٹ بال میدان کو نشانہ بنایا جو ہمیشہ نوجوانوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ شہداء کیمپ کے اپنے نوجوان ہیں، کسی حماس کے رکن کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ حماس نے اس واقعے کو ایک واضح اسرائیلی قتل عام قرار دیا اور خبردار کیا کہ قابض اسرائیل بڑے پیمانے پر تشدد بڑھانا چاہتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حملہ ایک حساس موقع پر کیا گیا جب لبنان کی صورتحال نازک ہے اور قابض اسرائیل لبنان پر جارحیت بڑھانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری جنگ بندی کو مضبوط کرنے کی جانب اہم پیش رفت ہے، جسے فوری طور پر مؤثر اقدام میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اپنے ترجمان کے ذریعے جاری کردہ بیان میں انہوں نے توثیق کی ہے کہ اقوام متحدہ قرارداد کے تحت اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے پرعزم ہے، جس میں غزہ کے شہریوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسانی امداد میں اضافہ اور فریقین کو جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی طرف لے جانے کی تمام کوششوں کی حمایت بھی شامل ہے۔ سیکرٹری جنرل نے مصر، قطر، ترکیہ، امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور زور دیا کہ امریکی منصوبے کے دوسرے مرحلے کی جانب پیش رفت انتہائی اہم ہے۔ یہ ایک سیاسی عمل کی طرف رہنمائی کرے گا جس کا مقصد اقوام متحدہ کی سابقہ قراردادوں کے مطابق مسئلے کے دو ریاستی حل کا حصول ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے امن منصوبوں کے حوالے سے گہری امید کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ زمینی حقائق بچوں کے لیے اب بھی انتہائی دردناک ہے۔ ادارے کے ترجمان ریکارڈو پیریز نے سلامتی کونسل کے قرارداد اور امداد تک بہتر رسائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیسیف طویل عرصے سے اسی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ غزہ میں مزید امدادی راہداریاں کھلنی چاہیے، جہاں مزید امداد، مزید ٹرکوں، مزید راستوں اور مزید رسائی کی ضرورت ہے۔ جنوبی غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی گولیاں دو نہتے فلسطینیوں کی زندگی نگل گئے۔ قابض فوج نے انہیں اس جھوٹے الزام میں نشانہ بنایا کہ وہ مبینہ طور پر ایلو لائن عبور کر کے فوجی چوکیوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ قابض اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ اس کی نگرانی پر مامور یونٹوں نے دو فلسطینیوں کو یلو لائن پار کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں جنوبی غزہ میں قائم فوجی ٹھکانوں کی طرف بڑھتے ہوئے نشانہ بنا دیا۔ مقامی ذرائع نے تصدیق کی کہ قابض فوج کی فائرنگ سے دو فلسطینی نوجوان موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جہاں پہلے ہی قابض اسرائیلی شفاقیت سے زخموں سے چور عوام موت اور محاصرے کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک قابض اسرائیل کی درجنوں خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ غزہ میں انسانی بحران روز بروز گہرا ہوتا جا رہا ہے، جہاں محاصرہ، تباہ شدہ بنیادی ڈھانچہ، بند ہسپتال، بھوک، بیماری اور جبری بے گھری نے زندگی کو مسلسل اذیت میں بدل دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا۔ امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں عشائیہ دیا۔ ایلن مسک اور کرسٹیانو رونالڈو نے بھی شرکت کی۔
سعودی عرب امریکہ سے F-35 طیارے اور 300 ٹینک خریدے گا۔ ٹرمپ نے دفاعی پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں غزہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس کی جانب سے مزید یرغماریوں کی لاشیں اسرائیلی خاندانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر کے خطاب کے بعد سعودی ولی عہد نے بہترین مہمان نوازی پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ And the defense agreement, have you reached agreement on that? We pretty much have. Mr. President, Question for the Crown Prince, if I could just finish. We have reached agreement on that. Okay. I wanted to ask you about the direct talks between the United States and Iran. Have you been fully briefed on that, and are you concerned at all about how this might impact Saudi security interests? Well, we are close ally. We'll be working closely together on that issue, and we will do our best to help to reach a deal between the United States of America and Iran. And we believe it's good for Iran's future to have a good deal that will satisfies the region and the world and the United States of America. So we will do our best to see that they happen. And by the way, Iran does want to make a deal. I can say I think they very badly want to make a deal. I am totally open to it, and we're talking to them, and we start a process. But it would be a nice thing to have a deal with Iran, and we could have done it before the war, but that didn't work out. And something will happen there, I think. But they would very much like, I mean, they may say something else, but they would very much like to have a deal. Do we Mr. have a President, you timeline? announced Yeah. that you are going to sell 35 F-35 Say jets. it. You are planning. You said you are planning to sell the F-35 jets to Saudi Arabia. Yeah. Is it part of the security agreement? And how you assess the defense partnership between Saudi Arabia and the United States? And the question for the Well, no, I just said it, though. I mean, we're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I Is it guess. part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the best military equipment in the world. Nice. For His Royal Highness, I'd like to ask you about how you see the cooperation between the United States and Saudi Arabia in the advanced technological field, especially AI, and how it will support Saudi Arabia to serve its goals to achieve the vision of 2030. Well, I will try to answer that in short, but definitely there's a lot of interest in many industries between Saudi Arabia and America, and we are signing a lot of agreements in different areas that will really add value to American economy, but also it will add value to us in Saudi Arabia. And AI, it's critical for us because one of the long-term problems that we could have is lack of workforce. As you've seen in the past few years, some of them have reached 30% of the global immigration to Saudi Arabia. So we know that to assure the Saudi Arabia GDP growing with the lack of workforce that we have, we need to use a lot of computing power to replace job in the long term. So that's huge demand in Saudi Arabia, and we want to link it to American private sectors and getting the supply from America. So there's a lot of opportunities in that area. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پاکستان اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دیگر ارکان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی انتظامیہ کے غزہ منصوبے کی منظوری دی، جس کا مقصد غزہ کو طویل المدت استحکام کی طرف لے جانا ہے۔ انہوں نے اس ووٹ کو اقوام متحدہ کی تاریخ کا سب سے بڑی منظوریوں میں سے ایک قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے چین اور روس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے امریکی قرارداد کو ویٹو نہیں کیا، حالانکہ دونوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ محمد بن سلمان کی موجودگی میں اپنے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ سلامتی کونسل کی ناقابل یقین ووٹنگ دنیا کو مبارک ہو، جس نے بورڈ آف پیس کو تسلیم اور منظور کیا ہے، جس کی سربراہی میں خود کروں گا۔ انہوں نے اس اقدام کو تاریخی اہمیت کا لمحہ قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا نیا منصوبہ بنا رہی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نئے منصوبے کی قیادت کریں گے، جس میں خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی نے روسی سفیر اور یوکرینی صدر کے سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی منصوبے پر بات چیت کی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے 28 نکات پر مشتمل روڈ میپ میں یوکرین میں امن اور سیکورٹی گارنٹی شامل ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مجوزہ منصوبے میں یورپ کی سلامتی اور مستقبل میں امریکہ کے روس اور یوکرین سے تعلقات کے معاملات بھی شامل ہوں گے۔ روس کی جانب سے بھی دبئی ایئر شو میں شرکت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ روسی دفاعی حکام نے سوکھوئی طیارے کے سلسلے میں میڈیا کو بیان دیا اور دعویٰ کیا کہ روسی فوج انتہائی جدید ساختہ جنگی طیاروں کی تیاری کی اہلیت رکھتی ہے۔ Gentlemen, dear guests of the exhibition, we are glad to welcome you at the Russian section of the Open Static Party, the largest exhibition of the air weapons, aircraft and ADMS means ever displayed at Dubai Air Show by Russia. But this time, this presentation will focus on Sukhoi 57E fighter, its unique functional capabilities, modern onboard equipment, as well as its advanced air weapons. I will also emphasize possible areas of technological cooperation in terms of Sukhoi 57E or FGFA. As you can see, this time, the Russian side has organized a joint fifth generation area, including the Su-57E in an updated export version, prospective turbofan engines with increased thrust and service life, as well as the latest line of the most effective air weapons. By doing so, the Russian side want to demonstrate that we are ready to offer for our foreign partners a comprehensive approach for a supply of modern and advanced aircraft to protect national interests. Whereas technological cooperation proposals on the supply of these aircraft will provide an opportunity to acquire required level of expertise that can be applied during the creation of the nationals India's AMCA fifth generation aircraft. Now let's move on to the Sukhoi 57E itself. I'd like to start by giving information and stating that this aircraft is serially manufactured. It's been actively supplied to the Russian aerospace forces. It was designed to counter all the existing fourth and fifth generation aircraft, including those that are currently under development. This aircraft ensures and provides great modernization potential as well as adaptation of foreign equipment and weapons. Su-57E is the only fifth generation aircraft that has obtained real combat experience in intense ADMS environment, unlike Western aircraft. Su-57E fully corresponds to the fifth generation criteria. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لبنان کے ایک پناہ گزین کیمپ پر خواب اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 14 فلسطینی شہید، متعدد دیگر زخمی۔ سلامتی کونسل میں غزہ سے متعلق قرارداد کی منظوری، جنگ بندی کو مضبوط کرنے کی جانب اہم پیش رفت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کیا خیر مقدم۔ امریکی امن منصوبوں کے حوالے سے خدشات باقی، فلسطین کے زمینی حقائق بچوں کے لیے اب بھی انتہائی دردناک، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے دفاع یونیسیف کا رد عمل۔ امریکہ نے سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیا، ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں محمد بن سلمان سے ملاقات۔ ٹرمپ انتظامیہ خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا بنا رہی ہے نیا منصوبہ، امریکی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔